حضرات انبیاء علیہ السلام نے آ کے محنت کی اور اس کا نتیجہ سامنے آیا. اگر ہم اس زندگی کو نہیں گزار رہے جو زندگی مجھ سے اللہ چاہتے ہیں تو یہ حسرت والی بات ہے, یہ نقصان والی بات ہے. انسان کو اس کا احساس اس وقت ہوگا جس وقت انسان کی روح بدن سے نکلے گی. کیوں؟ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے اور کوئی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے, کوئی امتحان میں ناکام ہوتا ہے. جو تیاری کر رہا ہے وہ کامیاب ہوگا, جو تیاری نہیں کر رہا وہ ناکام ہوگا. جو تیاری کر رہا ہے وہ کامیاب ہوگا, جو تیاری نہیں کر رہا وہ ناکام ہوگا. اور ایک انسان وہ ہے جو گمان پہ فیصلہ کرتے ہیں, ایک انسان وہ ہے جو شریعت پہ فیصلہ کرتے ہیں. جو گمان پہ فیصلہ کرتا ہے حق کے مقابلے میں گمان کچھ کام نہیں دیتا. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. جب حق سامنے ہو اور انسان گمان کرتا رہے, نیک لوگوں کے پاس بیٹھے نہ, حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی پہ غور نہ کرے اور دنیا ہی کو دیکھتا رہے تو دنیا اسے ایسا دھوکہ دے گی, ایسا دھوکہ دے گی. اس دھوکے نے ساری انسانیت کو غرق کیا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے, انبیاء علیہ السلام کے دور کے اندر ہی, یہ بات نہیں کہ انبیاء کا دور گزرا اور گزرنے کے بعد لوگوں نے بغاوت کی, بلکہ شیطان جو کھلا دشمن ہے میرے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے دور کے اندر ہی اس طرح کی محنت کی. اس محنت کے جال میں وہ لوگ پھنس گئے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوڑنے والے نہیں تھے, جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت کی پہچان نہ تھی اور جن کو یہ سمجھ نہ تھی کہ ہم نے جانا کس طرف ہے, ہم جا کس طرف ہے. یعنی جانا کس طرف ہے, اللہ کی طرف جانا ہے. اور پھر ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک بات کا مزہ ضرور چکھے گا. وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان, ہر حیوان جس کے اندر روح ہے وہ موت کا مزہ ضرور چکھے گا, اور چکھنے کے بعد اس کا انجام اس کے سامنے ہوگا. اس کا انجام اس کے سامنے ہوگا. کوئی کامیاب ہو جائے گا, کوئی ناکام ہو جائے گا. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرات انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں جتنے انبیاء بھی آئے ان سارے انبیاء میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا. اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے, لیکن عالم ارواح کے اندر نبیوں سے عہد کیا جا رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کہا جس وقت اللہ نے نبیوں کو اور نبیوں کی جماعت, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, میں تم سے ایک عہد لیتا ہوں, میں تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں. وہ وعدہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم, کہ جس وقت تمہارے پاس آئے ایک نبی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سارے نبیوں سے عہد دیا جا رہا ہے کہ جس وقت اگر تمہارے زمانہ کے اندر وہ نبی آ جائے جو سب سے آخر میں آنے والا ہے, تو تم اس نبی کے بارے میں کیا کرو گے؟ تم مجھ سے آج عہد کر لو, تم آج مجھ سے وعدہ کر لو. تو سارے نبی آدم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء موجود ہیں سب موجود ہیں. اور عالم ارواح کے اندر عہد ہو رہا ہے کیا؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. فرمایا جس وقت وہ نبی آ جائے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا, عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہوئے, اور کتاب تنزیل اللہ کی کتاب ہے, کتاب تنزیل کی تصدیق کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب قرآن, اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے اترے ان صحیفوں کی تصدیق کرتے ہوئے, تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اور میں جس وقت وہ نبی تمہارے زمانہ میں آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, یہ کہ تم اس پہ ایمان لے آنا, یہ کہ تم اس پہ سارے کے سارے ایمان لے آنا, اور پھر اگر تم اس زمانے کو پالو وَلَتَنصُرُنَّهُ تو البتہ ضرور اس کی مدد کرنا, ضرور اس کی مدد کرنا, جانی مدد کرنا, مالی مدد کرنا, ہر قسم کے دکھ تکلیف اس نبی کو بچا لینا. اللہ, یہ کس سے عہد دیا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے پہلے نبیوں سے. عالم ارواح کے اندر کیا کیا جا رہا ہے؟ اقرار لیا جا رہا, وعدہ کیا جا رہا. سب نے کیا کہا؟
قالوا اکرمنا قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ تم اقرار کرتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ قال اقررتم اخذتم على ذلكم اسری، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کو مضبوطی سے پکڑتے ہو؟ سارے کہنے لگے قالوا اقررنا قالوا اقررنا قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے وعدہ کر لیا کہ اے اللہ ہم اس نبی کی بھی مدد کریں گے، اور اس نے اس دور کو پا لیا تو ہم اس نبی کی جان مال ہر قسم کی حفاظت کریں گے۔ قال فاشهدوا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ پکار اٹھے، اللہ نے فرمایا اے رسولو تم گواہ ہو، اے رسولو تم گواہ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں کہ جو تم نے بات کہی ہے تم اس بات میں سچے ہو کہ جھوٹے ہو۔ فرمایا اللہ نے بھی گواہی دے دی، نبیوں نے بھی گواہی دے دی کہ وہ نبی جب آئے گا تم اس کی مدد کرنی ہے۔ اور سارے نبی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یہ سارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ رہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد جب مخالفین نے کی مخالفت کی، اس قدر مخالفت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس تکلیف کے اوپر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا دیے گئے تو اب وہ اقرار و وعدہ، کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا، ایک نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام جو آج وسلم کے بعد آئیں گے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اقرار کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کریں گے۔ اب دیکھو سارے نبی پہلے آئے لیکن ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایک پہلے کیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر لا کے مدد کے لیے ظاہر کر دیا۔ عیسائیت مسلمان ہو جائے گی، یہودیت ہر دل کے پیچھے چھپے گی کہ ہم کیا کریں، ہم اس جو یہ بات کریں ہم اس سے دور ہو جائیں، عیسائیت ساری ایمان لائے گی۔ اب یہ وعدہ کسی کے طرح ہے؟ یہ وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم ارواح میں سارے رسولوں سے وعدہ کر رہے ہیں، اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اس نبی پہ ایمان بھی لے کے آنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جبرائیل السلام سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول مجھے اور تو کچھ یاد نہیں، چوتھے آسمان کے اوپر ایک ستارہ ہے، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل السلام آگے سے جواب دیتے ہیں یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن ایک ستارہ ہے جو چوتھے آسمان پہ نازل ہوتا ہے، اور وہ چوتھے آسمان پہ ستارہ نازل ہونے والا 70,000 سال کے بعد نازل ہوتا ہے، اور میں نے وہ ستارہ 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ کیا کہہ رہے؟ میں نے وہ ستارہ 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ اور فرما رہا ہے حضرت جبرائیل السلام، فرمایا اے جبرائیل وہ ستارہ اللہ نے جو پیدا کیا وہ میں ہی تھا۔ ابھی نبی آدم نہیں آئے، ابھی عیسیٰ نہیں آئے، ابھی موسیٰ نہیں آئے، ابھی عیسیٰ نہیں آئے، ابھی یحییٰ نہیں آئے، ابھی الیاس نہیں آئے، ابھی نوح علیہ السلام نہیں آئے، ابھی شیس علیہ السلام نہیں آئے۔ اللہ نے فرمایا میں نے سارے نبیوں سے پہلے تیرے نور کو پیدا کر دیا اپنے نور سے، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو پوشیدہ رکھا، لیکن ہم نے تیرے نور کو شیس علیہ السلام کی اس میں نازل کیا۔ شیس علیہ السلام کی اولاد سے آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام، اور ان کی نسل سے کرتے کرتے محمد رسول اللہ سب سے آخری زمانے میں پیدا ہوئے۔ اور کیا فرماتے تھے؟ فرمایا میرا پاک دامنی، فرمایا ایسی نسلوں سے ہوتا ہوا آیا کہ جو بالکل پاک صاف ہیں، اور اللہ نے میرے دامن کو محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، شان
اتنی بلند اتنی بلند اتنی بلند، انسان گمان نہیں کر سکتا، انسان سوچ نہیں سکتا، انسان پڑھ نہیں سکتا کہ وہ کتنی بلند والے، کتنی بلندیوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی ہے۔ ہر نبی کو معجزے ملے، ہر نبی کو معجزے ملے، ہر نبی کی زندگی جدا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب شان ہے، عجیب بلندیاں ہیں۔ ابو جہل آیا ہاتھ میں پکڑے ہوئے کنکر، کہتا ہے ابو جہل کہتا ہے اللہ کے رسول، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر آج ہم مجھے یہ بتاتے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، میں آپ کا نبی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں اچھا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی کے اندر جو ہو وہ بولے۔ فرمایا اللہ کے رسول، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا جو مٹھی کے اندر ہے وہ بول جائے۔ فرمایا کنکریاں بول اٹھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کنکریاں بول اٹھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کنکریاں بول اٹھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آگے تصدیق بھی کر دی، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں آئے، آنے کے بعد جب زندگی کے 40 سال گزرے، آپ کو لوگ کہنے لگے صادق ہیں، امین ہیں، آپ نے تو دنیا میں ہمارے سامنے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کسی امانت کے اندر خیانت نہیں کی، ہمیشہ آپ کیا کرتے رہے، آپ لوگوں کی خیرخواہی کرتے رہے، کرتے کرتے نبوت نازل ہوئی۔ نبوت نازل ہونے کے بعد اللہ نے حکم دے دیا، فرمایا پیارے پیغمبر ہوتا ہے دار محمد اور نبیوں کے سردار، انبیاء کے سردار، آج میں آپ کو ایک حکم دیتا ہوں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ فرمایا ڈرا دیجئے اپنے اہل و عیال کو، ڈرا دیجئے اپنے رشتہ داروں کو، اور قوم قریش کو بلا لیجئے، اور بلانے کے بعد اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھ دیجئے۔ اب کیا ہوا؟ آپ سے سب پہلے خفیہ طور پہ عبادت کرتے ہیں، قوم سے ہٹ کے عبادت کرتے ہیں، قوم تکلیف دینے میں، قوم تکلیف دینے میں، قوم پریشان کرنے میں حد سے گزر چکی، تو اللہ نے اسی قوم کو حکم دے دیا، اسی قوم کے لیے حکم دے دیا، پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، پیغمبر آپ اپنی تکلیف پہ نازل نہ ہو، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی محبت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی محبت آپ کے ساتھ ہے، ان قریب میں آپ لوگوں کو عطا کروں گا۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو خیر کثیر عطا کرنے والے ہیں، ہم آپ کو انتہائی طور پہ انعام و اکرام سے نوازنے والے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، پیارے پیغمبر آپ نماز پڑھنے پہ لگ جائیے، پیارے پیغمبر آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پہ لگ جائیے۔ اے پیغمبر جس طرح